اللہ اللہ بھائی عشر کا معنی ہی 10واں حصہ ہے. عشر کتنا دینا ہوتا ہے یہ بھی پوچھنے کی بات ہے. عشر کا معنی ہی یہی ہے کہ جو فصل ہو اس کا 10واں حصہ. عشر جو ہے جو فصل سے یعنی اپنے گندم کا جو نکلے گی اس سے آپ دیں گے. بہرحال مجھے خواب کا کوئی پتہ نہیں، لیکن حکم یہی ہے کہ اگر آدمی کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے تو کسی کو نہ بتائے، بائیں طرف 3 دفعہ لا حول ولا قوت باللہ العلی العظیم بھی پڑھے اور تھوک دے اور کروٹ بدل کے لیٹ جائے، کسی کو کچھ نہیں ہوگا. اچھا خواب ہو تو بتایا جائے، خواب اگر ڈراؤنا ہے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. میرے نکاح کو 3 سال ہو گئے لیکن ابھی تک رخصت ہی نہیں ہوئی. آپ بھی وہی سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کریں کہ یا اللہ اگر تیرے حکم سے یہ نکاح ہوا ہے اور میرے لیے خیر ہے تو رخصتی بھی ہونی چاہیے. تو یقین کا معنی یہ ہے کہ یہ یقین ہو کہ جو ہم مانگتے ہیں اللہ سنتے ہیں، جانتے ہیں، قادر ہیں ہماری دعا کو پورا کر سکتے ہیں. یہ یقین. اگر شک ہو کہ پتہ نہیں سنا کہ نہیں، پتہ نہیں جانا کہ نہیں، تو پھر تو دعا قبول نہیں ہوتی. کسی بیماری کے لیے سورۃ فاتحہ یا کوئی روگی یہی یقین ہو کہ فاتحہ شافیہ ہے، اس کے پڑھنے سے شفا ہو. کہتے ہیں ہمارے محلے کے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خانقاہوں میں جو ذکر ہوتا ہے یہ نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ نے کیا. قرآن میں تو ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ نے حج میں بھی تو یہی حکم دیا ہے اذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. یہ بھی فرمایا واذکروہ کما ہداکم. یہ بھی فرمایا واذکروا کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. یہ بھی فرمایا حدیث میں کہ ید اللہ الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اور ذکر میں جماعت میں کوئی اللہ والا ہوتا ہے جس کے ذکر سے اللہ سب پہ رحمت فرما دیتے ہیں. میں 7 ماہ کی حاملہ عورت ہوں، مجھے سجدے کرنے میں تکلیف ہوتا ہے. آگے کوئی چیز رکھ لیں اس پہ سجدہ کر لیا کریں، کوئی بات نہیں. اگر واقعی آپ مجبور ہیں. یا کا معنی ہوتا ہے ندا، پکارنا، جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. اس لیے یا رسول اللہ دور سے پکارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پکارا اسی کو جاتا ہے جو سنے، پکارا اسی کو جاتا ہے جو ہماری مدد کرے. اس لیے اللہ کے سوا حرف ندا کسی کے لیے جائز نہیں. کسی بیوہ عورت کا کوئی کمانے والا آدمی نہ ہو تو کیا اپنی رقم وہ قومی بچت کی سکیم، مجھے نہیں پتا قومی بچت کی سکیمیں کیا ہے، بہرحال کسی اسلامی بینک میں رکھ لے، اس کو نفع ملتا رہے گا. میں نے منت مانی ہے کہ ہر مہینے روزے رکھوں گی، تو بہرحال رکھنے سے پہلے شوہر سے ضرور پوچھیں گی. لوگ سفر کے مہینے میں 13 تاریخ کو گندم اور چھولے ابال کے تقسیم کرتے ہیں، خود زرد پلا کھاتے ہیں اور تقسیم کے لیے چھولے ہیں ابالے ہوئے. اس سے بڑی گستاخی ہے اس مہینے کی بے ادبی میں. سفر المظفر، یہ تو کامیابیوں کا مہینہ ہے. لوگ حافظوں کو لے جاتے ہیں قبروں پہ بٹھا کے قرآن پڑھانے، بالکل بدعت ہے. میری بیوی پر جنات کے اثرات ہیں، تو کسی عالم کو یا کسی پیر کو یا ماہر کو گھر میں لا سکتے ہیں جن نکالنے کے لیے. وہ جن شاید نکال لے لیکن خود چمٹ جائے، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے کسی کو گھر میں نہ لائیں. سورۃ البقرہ اس کو فیڈ کر کے ٹیلی فون میں دے دیں، ہیڈ فون لگا کے سنا کریں. یہ جتنا ہے نا اس قسم کے پیر جو گھروں میں آ کے جن نکالتے ہیں، یہ خود چمٹ جاتے ہیں.
میں پاکستان میں رہتا ہوں، بھی دعائیں تو میں سب کے لیے کرتا ہوں، ہر مسلمان کے لیے۔ آج بھی ایک دوست نے لکھا تھا ان کے بچوں کو تکلیف ہے، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو شفا عطا فرمائے، صالح فرمائے، بیماریاں دور فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ ہمارا کام مانگنا ہے، اور یہ مانگنا بھی ہمارے بس میں نہیں جب اللہ توفیق نہ دے مانگنے کی۔ میرے والد کو 15 سے نیند نہیں آتی، بہرحال رات کو سوتے ہوئے درود شریف پڑھتے رہیں، اور آیت جو ہے نا، پہلے آیت پڑھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہرحال جو درود شریف ان کو یاد پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ نیند آ جائے گی، کیونکہ جب درود پڑھیں گے سکون آئے گا، سکون آئے گا تو نیند آئے گی۔ دین کی دعوت بیرون ملک سفر ہوا ہے، بہرحال اللہ پاک سب کے سفر دین کے قبول فرمائے۔ پاکستان سے عمرے کی نعمت سے آئی ہوں، 4 سال سے حیض کی بیماری ہے، ماہواری ٹائم سے پہلے آ جاتی ہے، پھر 10 دن رہتی ہے، 1 ہفتہ بعد پھر شروع ہو جائے۔ بہرحال یہ ہے کہ 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا، اس کا معنی ہے کہ وہ استحاضہ ہے۔ تو آپ ہر مہینے کے 10 دن حیض کے شمار کر لیں، باقی آپ استحاضہ کے شمار کر کے نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، سب کچھ کر سکتی ہیں۔ اور اس کا دنیا میں آج کل تو بڑا ہی آسان علاج ہے ان چیزوں کے۔ بہرحال اگر حمل بھی ہو طلاق تو ہو جاتی ہے نا، دینا گناہ ہے، حمل میں طلاق نہ دے، یا اگر اس کو اپنی بیوی سے محبت ہے تو آج کل تو کوکنگ کے باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، کھانا پکانا سکھایا جاتا ہے، باقاعدہ اس کے لیے تعلیم ہے، ڈپلومہ ہے، اس کو سکھا دو، ٹھیک ہو جائے گی۔ صفا کے بعد کوئی نفل نہیں ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ شکر کے طور پہ کہ اللہ نے عمرہ نصیب کیا، لیکن بہرحال کوئی ثابت نہیں ہے۔ نماز کے وقت عورت چہرے پہ نقاب نہ رکھے، نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر اور تمام انبیاء قبروں میں زندہ ہے۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں فاتحہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے نزدیک جنازہ نماز ہی نہیں ہے، وہ تو دعا ہے۔ تو پہلے ثنا، پھر دعا، اور اس کے بعد جو ہے درود، اور پھر دعا۔ گھر سے مسجد دور ہے، مجھے پاؤں میں تکلیف ہے، میں چل نہیں سکتا، ٹھیک ہے، پھر مجبور ہے تو گھر میں پڑھ لیا کریں، لیکن جماعت کر لیا کرو، خود امام بن جاؤ، بیوی بچوں کو پیچھے کھڑے کر دو۔ میری بیبی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورت کی عدت جو ہے وہ مرنے کے بعد، شوہر کے مرنے کے بعد، دفن کے 2 سال دفن نہ ہو تو عدت نہیں گزرے گی۔ اب جیسے یہاں کئی لوگ مر جاتے ہیں تو وہ اس کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیتے ہیں جب تک کاغذات مکمل نہ بنے، عدت اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب فوت ہو گیا۔ اگر آپ مدینے میں رہتے ہیں، کام کے لیے مکے آتے ہیں، پھر عمرہ ضروری نہیں ہے۔ ہم نے 5 طواف کیے، اس کے بعد نفل نہیں پڑھے، نفل نہیں واجب ہوتا۔ اب ایسا کریں، ہر طواف کی 2 رکعت پڑھ لیں۔ مسجد نمرہ سے یعنی عرفات سے، وہاں سے بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں عمرے کا۔ طائف گھومنے کے لیے گیا، نیت نہیں کی، بعد دم دینا پڑے گا، لیکن بہتر حال یہی ہے کہ فوراً طائف چلے جاؤ اور جا کے دوبارہ عمرہ کرو۔ مرد عورت نے عمرہ بھی کیا، طواف بھی کیا، صفا بھی کیا، بال نہیں کٹوائے، ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے، ہاں جی کاٹ سکتے ہیں۔ بہرحال جو ہم پاکستان سے آئے ہیں اپنا عمرہ تو کر چکے، اب مسجد عائشہ سے عمرے کا زیادہ ثواب ہے یا طواف کا؟ طواف کا زیادہ ثواب۔
جتنی دیر عمرے میں لگے اتنی دیر طواف کرتے رہیں تو یہ زیادہ ثواب ہے۔ حالت احرام میں بھول کر میں نے کپڑے کا رومال چہرے پہ ڈال دیا، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی غلطی سے کپڑا پر چہرہ رکھ کر سو جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ حالت احرام میں وضو کے دوران سر پہ کپڑا آ گیا، کوئی حرج نہیں۔ ہر مسجد حرام کے باہر جو میدان ہے اگر صفیں ملتی ہیں تو وہی ثواب ہے جو اندر کا ہے۔ حالت احرام میں جمائی لیتے ہوئے رومال کپڑا منہ پہ آ گیا، کوئی بات نہیں۔ پاکستان میں تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں آزادی میں اللہ مسلمانوں کی کامیابی فرمائے، اللہ ختم نبوت کی حمایت کرنے والوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قادیانیت اور یہودیت اور جتنے فتنے ہیں ان فتنوں کو ختم فرمائیں۔ ہماری بیٹی چھوٹی ہے، اس کی شادی کی نیت سے ہم نے سونے کے زیورات بنا کے رکھے ہیں۔ اگر تو زیور ابھی آپ کے ملک میں ہیں تو آپ زکوٰۃ دیتے رہیں گے ہر سال۔ بیٹی تو ویسے ہی چھوٹی ہے۔ مسجد عائشہ عمرے کی نیت سے کیا تھا، باندھا پتہ نہیں کیا ہے، ہوٹل آ گیا، بندہ پتہ نہیں، باہر آپ مسجد عائشہ گئے، عمرہ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ عید کی قربانی گھر کا بڑا کرے تو ہر کسی کے لیے ہوگی، ہر بندے کے لیے، ہر بچے کے لیے، ہر ایک قربانی سب کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ بعض علماء کا ہے مسلک، لیکن جمہور یہی کہتے ہیں کہ سب کے لیے قربانی ہے۔ قربانی بھی اسی پہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہے۔ جب ایک قربانی سارے خاندان کے لیے ہی کافی ہے، پھر حضور نے 100 اونٹ کیوں قربان کیا؟ ایک ہی کافی تھا۔ نیند نہیں آتی ہے تو یہی ہے کہ درود شریف پڑھ کے سویا کریں۔ سفید داغ کا کوئی علاج نہیں، برس کا اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ باقی زمزم لگاتے رہو، اللہ قادر ہے شفا دے دے۔ جب دکان میں جائیں یعنی دکان کھولیں یا گھر میں داخل ہوں دروازہ اس وقت پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قل هو اللہ احد، پوری صورت، تو رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہمارا ایک بھائی بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کہتے جی میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، سامنے والے کے گاڑی کا نقصان جو ہوا ہے وہ بڑے پیسے مانگتا ہے، اللہ سے دعا کریں 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل 500 دفعہ روز پڑھا کریں، اللہ مشکل حل کریں گے۔ بہرحال میری داڑھی میں پتہ نہیں کیا تھا، وہ ایک بال توڑ دیا، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ اس طرح پھیرا ہے، عمرہ کیا اس طرح پھیرا، اگر عمرہ کرو پھر بھی اس طرح پھیرنا ہوگا چونکہ بال تو ہے ہی نہیں نا آپ کے سر پہ۔ احرام کی حالت میں سو رہا تھا کہ احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، اٹھ کے غسل کرو، وہ کپڑا دھو لو، اپنا عمرہ کرو، کوئی دم نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ ملازمت ختم ہونے کے بعد گریجویٹی حاصل کرنے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے، بہرحال جو لے گا وہ ظالم ہے، دینے والے پہ گناہ نہیں ہے، جو وہ تو مجبور ہے، نہ دے وہ دیتے نہیں، ظالم۔ آب زمزم میں چائے بنائیں کوئی حرج نہیں، لیکن جب دوسرا پانی ہو تو ضروری چائے بنانی ہے۔
اپنے جوان بچوں کے لیے طواف اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ بچوں کے رشتے کے لیے میں نے کئی دفعہ بتا دیا سورۃ الرحمن۔ عمرے کے بعد احرام دھونا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی پلید تھوڑا ہو جاتا ہے وہ۔ جب آپ یعنی سفر میں ہوں تو آپ کو نماز جو ہے قصر کریں گے بس، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو۔ اگر مسافر ہے تو قصر کرے گا، مقیم ہے تو پوری پڑے گا۔ کہتے ہیں جی کہ حرمین شریفین میں عورتیں دائیں بائیں آ جاتی ہیں، بچنے کی کوشش کرو، باقی اللہ قبول کرے۔ اپنے آگے کوئی رکاوٹ رکھ لیا کرو، سترا رکھ لیا کرو۔ بہرحال میں پاکستان 2008 میں آیا تھا، ایکسیڈنٹ کیس میں جدے سے رابق گیا، وہاں 10 دن تیمارداری کے بعد واپس جدے آیا، جدے سے اسلام آباد ٹھیک ہوئے، کوئی دم نہیں آپ پر۔ بدعت وہ ہے جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ اجماع صحابہ میں ہو، نہ قیاس مجتہد میں ہو، نہیں اپنی طرف سے خود ایجاد کرے۔ کوئی ایسی حدیث بتلائیں جو صرف ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت، اللہ عالم مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ وہ حدیث صرف حضرت ابو ذر نے روایت کی، لیکن اس وقت مجھے یاد نہیں ہے۔ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بندہ مدینے سے آئے وہیں سے احرام باندھ سکتا ہے، چونکہ وہ تو میقات ہے، باندھنا ضروری ہے۔ ہم نے کویت سے احرام باندھا، مکہ مکرمہ پہنچ کے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پانی سے غسل کیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت موسیٰ تو نبی سے پہلے آئے، تو نبی تو بعد میں آئے، تو انہوں نے تو اپنی شریعت میں کہا کہ کفر ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں کفر تھا، بالکل کفر تھا۔ فرعون کون تھا؟ مسلمان تھا فرعون۔ پتہ نہیں کیا پوچھنے کا مقصد کیا، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ غیر مسلم کی لڑکی سے نکاح جائز ہے اگر یہودی یا نصرانی ہے، اگر ہندو سکھ ہے تو جائز نہیں۔ بہرحال آپ نے جو کچھ سنا ہے، ہر بات ہر وقت نہ پوچھا کریں نا۔ اگر والد صاحب دین کی تبلیغ سے منع کرے پھر ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، ان کو قائل کریں۔ دین کے خلاف کسی کی بات نہیں مانی جاتی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اونچی آواز میں ذکر کریں، اونچی میں کریں، آہستہ کریں، جیسے لبیک اونچے میں پڑھا جاتا ہے، باقی ذکر آہستہ کیے جاتے ہیں، سب جائز ہے انشاءاللہ۔ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا بدعت ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ جادو کا علم جادو کے توڑنے کے لیے بھی نہ سیکھیں، کیونکہ اسی میں پھر بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرا پہلا عمرہ عصر کے بعد ہوا، عصر مغرب کے درمیان نماز پڑھنا مکروہ ہے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا بھول گیا تو اب عمرہ آپ کا ہو گیا، 2 رکعت پڑھ لو بس۔ دوسرے عمرے کے وقت میں نے حلق دوسرے دن کرایا، اگر کپڑے پہن لیے تھے اور حلق دوسرے دن کرایا دم پڑ گئی۔ اگر احرام کی حالت میں غلطی سے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے تو 2-4 ریال صدقہ کر دیں۔ طواف جو ہے نفل کے، طواف میں کہ نفل نہیں ہوتے، واجب ہوتے ہیں، وہ بھی افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، ورنہ مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے چونکہ یہاں وقت ہوتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ طواف وداع جانے سے پہلے جتنا جلدی یعنی آخری کام وہی ہو، اور عمرے میں طواف وداع ہوتا ہی نہیں۔ جامعہ سرالم کبیر والا خان والا سے محتمم مولانا عمر فاروق سے بیمار، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ وہ ایک بہت بڑا دینی مدرسہ ہے، اس کی بہت بڑی تاریخ ہے، میں بھی گیا ہوں الحمدللہ اس مدرسے میں ایک دفعہ۔ عورت کو حیض کی بیماری ہو اور وہ طائف جانا چاہتی ہے تو نہ جائے، ورنہ اس کو نیت کرنی پڑے گی عمرے کی، پھر بیٹھی رہے گی اسی عمرے میں۔
کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ طائف جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے میں تو گزر گئے نا دریائے نیل سے، پھر اللہ پاک ان کو لے آئے مصر میں، لیکن راستے میں انہوں نے چونکہ انکار کیا تو اس لیے پھر میدان تیہی جو ہے نا صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے. کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز میں جو پڑھتا ہے اس کے ترجمہ اس کو نہیں آتا، پھر بھی نماز ہو جاتی ہے. طواف کے دوران میں کسی بزرگ کی ویل چیئر چلا سکتے ہیں؟ بالکل چلا سکتے ہیں. مغرب کی اذان کے بعد افضل تو یہ ہے کہ 2 رکعت نہ پڑھیں، لیکن جو پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی ایک روایت ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ. سعید کو سعید کے گھر سے نکاح کرنا ضروری ہے؟ مجھے نہیں پتا کیا مطلب سعید کو سعید کے گھر سے، یعنی اچھے کو اچھے کے گھر سے، یوں لکھو پھر تو ٹھیک ہے. ختم شریف پڑھ سکتے ہیں جو آج کل مولویوں نے بنایا ہوا ہے، ختم صغیر ختم کبیر، یہ بدعت ہے. مسلمان قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں لیکن قبروں پہ سجدہ بھی نہیں کر سکتے، پھول بھی نہیں چڑھا سکتے، چادریں بھی نہیں ڈال سکتے اور ان سے حاجتیں بھی نہیں مانگ سکتے. میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق مکے میں اللہ سے مانگتے رہو. ہم مقبوضہ کشمیر میں ہیں اور اس وقت کشمیری مسلمانوں پر ظلم و جبر کی تلوار برس رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. آج 70 دن ہو گئے ان کے کرفیو کو اور وہ بند ہے بیچارے. کہتی کہ کوئی نوجوان عورت اگر ان کا بوڑھا پیر ہے، مرشد ہے، تو اس کو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ آئی لو یو، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، فکر نہ کرو. وہ بوڑھا جوانوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تم بھی اسی لیے اس کو آئی لو یو کہہ رہی ہے. مجھے کبھی کہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ وہ اس قابل ہے. توبہ کرو. میری بیٹی کا شوہر ناروا سلوک کرتا ہے، غصے میں ہمیشہ طلاق کی دھمکی دیتا ہے، تو یا لطیف ہو یا ودود اللہ کے نام ہیں، روزانہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ کے دعا کیا کریں. ندوہ میں ایک بڑے فتنہ ہے، بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام دینی اداروں کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے. اب یہ دشمنوں کی چالیں ہیں کہ وہ ہمارے دینوں اداروں کو توڑنے کے لیے وہاں فتنے پھیلاتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. کہتے ہیں مصر میں فرعون کی لاش دیکھیں، وہاں آرام مصر ہے، آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. کوئی دیکھنے والی چیز ہے؟ وہ تو پتھر بن گیا نا، کوئی بندوں کی حالت میں تھوڑا پڑا ہوا ہے. اور وہاں تو کئی فرعون پڑے ہیں. لیڈیز نے سائی کرنے کے بعد حرم کے باتھ روم میں لیکوڈ صابن سے ہاتھ دھوئے ہیں، 2-4 ریال خیرات کر دیں. کہتے ہیں جی کہ صبح اٹھتے ہوئے اگر 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھے تو اس کی نسلیں جو ہے نہ فقیر ہوں گی نہ غریب. اللہ اعلم. بہرحال سورۃ کوثر قرآن ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ ہر مسلمان کی بیٹیاں جو بیچاری جن کے رشتے نہیں ہیں اللہ آسان کرے، اور سب کو اللہ خیر کے اور رحمت کے رشتے عطا فرمائے. میں نے مدینہ جاتے ہوئے طواف الوداع کر لیا تھا، مدینہ سے آتے وقت احرام باندھ لی، مجھے حیض آ گیا. اب میرے جانے کا وقت ہے. آپ نے چونکہ نیت کر دی، اب آپ نہ جائیں، بیٹھی رہیں، جب پاک عمرہ کر کے جائیں. باقی طواف الوداع آپ پہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اب آپ عمرے کی نیت کر کے آ گئی ہیں تو اب آپ مجبور ہیں کہ بیٹھی رہیں. احرام ناپاک ہو جائے، طواف بھی کرے، سعی بھی کرے، بعد میں پتہ چلا کہ احرام ناپاک تھا، اب طواف ایک دفعہ دوبارہ دہرا لے، چونکہ صفا تو ہو جائے گی لیکن نہ نماز ہوگی نہ طواف ہوگا. تو
تو لہذا ایک دفعہ اسی نیت سے کہ یا اللہ جو میں نے طواف ناپاک کپڑے میں کیا اس کے بدلے میں پھر کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی محبت کی تلاش ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں رہو۔ بہرحال دم کی بات میں خود تو نہیں کرتا، جو شریعت میں دم ہے اس میں دم ہے، جس پہ نہیں ہے نہیں ہے۔ روزے میں بھول کے کھا لیں تو معاف ہے، لیکن عمرے میں بھول کے معاف نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا بھول ہو یا عمد ہو دم پڑے گا، کیونکہ عمرہ یا حج تو زندگی میں کبھی آتا ہے، ایک دن میں بھی آپ بھول جاتے ہیں۔ ایک دفعہ عمرہ کر لیا، احرام نہیں کھولا، تو جب تک حل کرا کہ فارغ نہیں ہوں دوسرا عمرہ نہیں کر سکتے۔ ستی ہوئی ماں کو ابو کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا، بالکل ملے گا، 8واں حصہ۔ روضہ مبارک پہ عورت بھی دور کھڑے ہو کے ادب سے سلام پڑھ سکتی ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسواک کرنا زیادہ بہتر ہے۔ میرا اقامہ نہیں بن رہا تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہو، نبی کے لیے صاحب شریعت یا صاحب کتاب ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر مرد عمرہ کرتے ہوئے چھتری کا سایہ کر لے دھوپ سے بالکل جائز ہے۔ سر پہ ہینڈ ملتا ہے، سر کھلا رہتا ہے، تو پھر اس کے پہننے کا کیا فائدہ جب سر پہ اس کا سایہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تم انگریزی فیشن ویشن نہ کرو، اگر ایسا کوئی خطرہ ہے تو چھتری پکڑ لو۔ بغیر وضو کے جنازہ نہیں پڑھ سکتے، دعا چاہے دعا بھی ہو، شکل تو نماز کی ہے نا۔ ہمارے ساتھ محمد صالح ہیں، بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بابری مسجد کا فیصلہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ بھئی اب مجھے ہر وقت ایک بات یاد نہیں ہوتی، وہ 4 رکعات میں نے حضرت شاہ ولی، تو اسی کو دوبارہ سن لیں، یوٹیوب میں وہ محفوظ ہوگا درس۔ میں مکے میں رہتا ہوں، چھٹی جا رہا ہوں پاکستان، بالکل طواف الوداع کرنا ہوگا۔ اگر ہندو لڑکی مسلمان ہو گئی ہو پھر نکاح کر سکتے ہیں، لیکن وہ اسی نکاح کے لیے مسلمان نہ ہوئی ہو، پہلے چیک کر لو کہ پکی مسلمان ہے وہ۔ روزے دار کے منہ کی معنی منہ کی گندی ہوا نہیں، معدے سے بھوک کی وجہ سے جو ہوا پیدا ہوتی ہے۔ میں نے عمرہ کیا، پھر کپڑے اتار دیے، اپنے کپڑے پہن کے پھر حل کرایا۔ اگر اپنے کپڑوں میں کتنی دیر بعد، اگر 4-5 گھنٹے گزر گئے، دم پڑ گئی۔ بابری مسجد کا فیصلہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے موسیٰ علیہ السلام کے، انہی کو وزیر کہا گیا۔ وزیر کا معنی ہوتا ہے پشت پناہی کرنے والا، اشدد بہ ازری۔ میں عمرے پہ آیا، طواف کرتے ہوئے پہلے کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اگر وہ آئے ہیں سائی وال سے، انہوں نے پاکستان سے بھی احرام نہیں باندھا اور راستے میں بھی نہیں باندھا، تو عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ حرم میں بغیر ضرورت کے تصویریں نہ بنائیں۔ ہم نے طواف کیا، طواف کے بعد کھانا کھانے چلے گئے، پھر پتہ لگا کہ ہم نے صفا بھی کرنی ہے، پھر آ کے صفا دوڑ لیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ طواف کے دوران احرام ناپاک ہو تو طواف نہیں ہوتا۔ نماز مدینہ پاک میں 40 نمازیں پڑھنا افضل ہے، فضیلت ہے۔ شادی کو کئی سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، چیک اپ بھی کرائیں اور پھر دعا اللہ کے قرآن میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔
میں پاکستان سے 21 دن کے لیے آیا ہوں، لیکن 21 دن ایک جگہ تو نہیں ٹھہریں گے نا، آپ مسافر ہیں، سنتیں معاف ہیں، پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں منہ پہ ٹشو لگا دیا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم والغنیمۃ عن کل بر اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا عیبا الا سترتا ولا کربا الا نفستا ولا ضالا الا ہدیتا ولا فسادا الا اصلحتا ولا مریضا الا شافیتا ولا عدوا ظالما الا اهلكت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعلنا مصيبة للباطلين لا تجعلنا عقدة للآخرين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مقامات ہیں، ادارے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جو دینی جھگڑوں میں دین کے اداروں میں جھگڑے ہیں وہ دور فرما، دینی جماعتوں میں جو اختلاف ہے وہ دور فرما، یا اللہ بابری مسجد کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں فرما دے، یا اللہ آپ تو قادر ہیں، آپ کی قدرت میں ہر چیز ہے، شان کن فیکون سے مسئلہ حل فرما دے، یا اللہ کشمیر کی بھی مدد فرما، کشمیریوں کے حال زار پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، وہ ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال ابر عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر